تقلید شریعت پر عمل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1 دلیل سے مسئلہ جاننا، نمبر 2 دلیل سے مسئلہ جاننے والے پہ اعتماد کر کے بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ فائدہ نمبر 1 دلیل سے مسئلہ جاننے کا نام اجتہاد ہے، اور دلیل والے پر اعتماد کر کے بلا مطالبہ دلیل ماننے کا نام تقلید ہے۔ فائدہ نمبر 2 یہاں دلیل سے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت سے اصول بھی خود نکالنے والا ہو، اور ان اصولوں سے مسائل کا استنباط بھی خود کرنے والا ہو۔ جو مسلمان خود قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے نئے پیش آنے والے مسائل کو حل نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے مجتہد الفقیہ کی تقلید واجب ہے۔ تقلید ایسے مجتہد کی جائے گی جس کے اصول اور فروع مدون ہوں، یعنی لکھے ہوئے ہوں۔ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور مجتہد کے مسائل 4 امام امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور مجتہد کے مسائل جزئیات فروعات مدون نہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اہل حق یا تو مجتہد ہے یا مقلد، جو مجتہد بھی نہ ہو اور مقلد بھی نہ ہو تو یہ امت کا گمراہ طبقہ ہے۔ شریعت پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا آدمی دلیل سے جانے یا دلیل سے جاننے والی کی بات کو مانے۔ دلیل سے مراد یہ نہیں کہ میں اگر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں ساتھ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، مسئلہ بیان کرتا ہوں تو ساتھ حدیث پڑھتا ہوں تو میں مجتہد ہونے کا دعویٰ کر دوں، نہیں۔ یہاں دلیل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک اصول بھی نکالے، پھر اس اصول کی روشنی میں مسئلہ نکالے، ایسے شخص کو مجتہد مطلق کہتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو اپنے اصول بھی خود نکالے اور پھر اصول سے مسائل بھی خود نکالے، یہ اب دنیا میں موجود نہیں، اور اسباب کے درجے میں بظاہر اب ان کا وجود ناممکن ہے۔ اصول لکھے جا چکے ہیں، جو شخص بھی دعویٰ اجتہاد کرے گا وہ کسی کے اصول پڑھے گا، اس کے بعد آگے چلے گا۔ از خود اصول نکال کے بیان کرے ایسا ہرگز نہیں۔ کوئی نکالتا بھی ہے تو پہلے اس نے مجتہدین کے اصول پڑھے ہوں گے، اس کے بعد کچھ اگلا قدم اٹھائے گا۔ بہرحال یہ اجتہاد ہے، اور جو دلیل سے نہ جان سکتا ہو وہ دلیل والے کی بات کو مانے بلا مطالبہ دلیل۔ ایک ہوتا ہے بات بلا دلیل، ایک ہوتی ہے بات بلا مطالبہ دلیل۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی سے مسئلہ پوچھیں اور اس کے پاس دلیل نہ ہو، یہ ہے مسئلہ بلا دلیل۔ اور ایک ہے کہ آپ کسی مسئلہ پوچھیں اس کے بعد دلیل ہے لیکن آپ دلیل نہ مانگیں، یہ ہے مسئلہ بلا مطالبہ دلیل۔ تو مقلد جس مسئلے پر عمل کرتا ہے وہ مسئلہ بلا دلیل نہیں ہوتا۔ ہاں مقلد اس مسئلے پر بلا مطالبہ دلیل عمل کرتا ہے، تو دو باتیں بالکل الگ ہیں، دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔